ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ڈاکٹر بابر اعوان، سابق وفاقی وزیر قانون، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، اور بہت سارے پورٹ فولیو ہیں، لیکن ہم جلدی ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب میں شروع کرتا ہوں اس سوال سے کہ 72 سال میں جب سے پاکستان بنا ہے اور آج تک امریکہ کا رول تقریباً ہر پاکستانی کو پتہ ہے، اور آپ تو استادوں کے استاد ہیں. امریکہ کے کہنے پہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب دو ممالک کے درمیان، سعودی اور ایران کے درمیان جو قدیم اور شدید تنازعات ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انقلابی ایران سے یہ تنازعات بہت تیزی سے بہت شدید ہوئے، اور جس نے پورے عالم اسلام کو پراکسی وار میں لپیٹ دیا، اور مشرق وسطیٰ بھی اسی کا حصہ ہے. ہمارے وزیر اعظم امریکہ کے کہنے پر ان تنازعات کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بہت اچھا کام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ اقدام اٹھانا چاہیے تھا؟ کیا اس کے کوئی نتائج آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں سر، ماضی کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور موجودہ حالات کو؟ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ بڑے صاحب طرز ہیں اور بڑی جد و جہد والے آدمی، اس لیے آپ کے سوال بڑے انسائسو ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان جب بھی آتے ہیں بحیثیت پرائم منسٹر دورہ کر کے، تو کبھی وہ پہلے بلاتے ہیں اگر کوئی بات کرنی ہو، تو میں ضرور ان سے پوچھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ باتیں یا کنٹرولز ہیں جو بتائے جا سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوا. میں تھوڑا سا آپ کے سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ امریکہ جانے سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر نے جب دورہ رکھا ایران کا، تو محض 24 گھنٹے پہلے ہمارے 22 لڑکوں کو شہید کر دیا گیا. نیوی کے لڑکے تھے اور ایک بس روک کے ماری گئی، اور ہم نے واضح طور پہ ایران کو یہ کہا کہ یہ آپ کے علاقے سے آئے تھے، کس جگہ پہ ہمیں موجود ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم کارروائی کر کے ان کو وی کین ٹیک دم آؤٹ. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہم خود کارروائی کریں گے. اس کے باوجود یہ جب وہاں پہ گئے تو ان کے ایجنڈے کا ایک حصہ یہ گفتگو تھی کہ آپ کو اور سعودی عرب کو لڑائی زیب نہیں دیتی، اس لیے کہ دنیا کی کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جو ٹیبل پہ جا کے ختم نہ ہوئی. دوسری جنگ عظیم بھی ظاہر ہے گفتگوؤں پہ جا کے ختم ہوئی، کس طرح کیا بانٹنا ہے اور کس طرح سے کیا کرنا ہے. نیپولین کی جنگیں بھی اسی طرح سے، اور باقی جنگیں بھی، اور تو اور جو دنیا میں 1000 سال تک لڑی گئی ہیلن آف ٹرائے کے لیے ٹروجن کی وار، اس کا بھی انجام گفتگو پھر ٹیبل پہ ہوا. پھر جب وہ اس سے پہلے گئے تھے، یہ آخری امریکہ جانے سے پہلے نہیں، اس سے پہلے جب گئے تھے سعودی عرب، تو سعودی عرب کی قیادت سے بھی انہوں نے یہی بات کہی. اس لیے انیشیٹو پہلے سے تھا. وہاں پہ جو میرے علم ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کھل کے، کہ امریکن صدر کے ساتھ جب گفتگو میں یہ پتہ چلا کہ وہاں کوئی اچھی صورتحال ایران کے حوالے سے نہیں ہے، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میری جو مشرقی اور مغربی بارڈر پہ پہلے ہی جنگ لگی ہوئی ہے، اور دونوں وہ ہاٹ بارڈر ہیں، ایسکلیشن اپنی حدود کو چھو رہی ہے آخری. ایک جو ہمارا مشرقی بارڈر پہ ہے ہمارا ازلی دشمن، اس کے ساتھ ہم آئی ٹو آئی بال ٹو بال ہیں، اور انہوں نے جتنے بھی پاکستان کے ارد گرد ہلواڑا جو میرے گاؤں کے بالکل پیچھے آتا ہے وہاں سے شروع کر کے تو اسکردو کے پیچھے تک جو ان کا انڈیا کا بارڈر لگتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے سارے ہتھیاروں کا رخ پاکستان کی طرف کر کے رکھا ہوا ہے. اور پھر مغربی بارڈر سے حملے ہوتے رہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم شہادتوں کی ایک لمبی داستان ہے جو لکھی جاتی ہے، ہر مہینے ہمارے جوان اپنی چھاتی پہ گولے کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا I would not like to have a war on my third border. اس لیے یہ بات انہوں نے پہلے کہی. پھر جب ان سے گفتگو کے دوران جب انہوں نے اس بات پہ اگری کیا کہ گفتگو ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ اس میں آپ جا کے سہولت کاری کیجئے اور اس میں آپ جا کے رول ادا کیجئے. اس لیے گئے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس سے بھی پہلے ایک گفتگو ایسی ہوئی تھی جو ایک طرح سے گلوبل تھی. جب ایم بی ایس یہاں پہ آئے تھے تو تب بھی پرائم منسٹر اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ دونوں اسلامی ملک ہیں، ہمارا ایران پڑوسی بھی ہے، بارڈر ہمارا ساتھ لگتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی درمیانہ رستہ اختیار کریں.
اور پھر قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا ارشاد دیا فَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اب دو بھائی لڑ پڑیں تو ان کے درمیان مفاہمت کرانے کی کوشش کرو. ہمیں تو اس بات پہ پاکستان کو جی ہاں فخر کرنا چاہیے کہ اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ اس بات کے لیے بھی پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کی ریاست کی طرف کہہ دینا چاہیے زیادہ مناسب ہوگا. دیکھ رہی ہے کہ وہاں ایک ایسا مینیجر آ گیا ہے جس کے ذریعے سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور وہ کھل کے گفتگو ہونی چاہیے. مجھے امید ہے کہ اگر کوئی فوری طور پہ معاہدہ نہیں ہوتا تو ڈی ایسکلیشن ضرور ہوگی which will be a step ahead. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، بڑی بات ہے. دوسرا سر ایک سوال اور ہے کہ میں نہیں، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امریکہ یا بڑی طاقتوں کا ایران اور سعودی کانفلکٹ میں انٹرسٹ ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہے نہ صرف ان کے کانفلکٹ میں بلکہ جہاں بھی جنگیں ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے اہم ہے، کیونکہ امریکہ کی معیشت بیس کرتی ہے جہاں بہت سارے مسئلے پہ بیس کرتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ منشیات پہ کرتی ہے، قدرتی جہاں پہ معدنیات ہوتے ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد تیل کا کنٹرول ہے، لیکن جو سب سے زیادہ معاشی استحکام ان کو ملتا ہے وہ اسلحے کی فروخت سے ملتا ہے. تو سر اگر یہ دونوں کے درمیان کانفلکٹ ختم ہو جاتا ہے تو مشرق وسطیٰ امن، پوری دنیا میں امن ہو جائے گا سر. تو پھر یہ امریکہ کی معیشت کہاں جائے گی؟ امریکن تو بھوکے مر جائیں گے. تو کیا وہ اپنے مفادات کے خلاف ان دو جنگوں کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کو اس لیے بھیجا ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے جو آپ نے تاریخ بیان کیا ہے اس سے میں اختلاف نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے واقعاتی طور پہ کہ جہاں بھی مسلم لینڈز کے اوپر حملہ ہوا امریکہ نے وہ لیڈ کیا، جہاں بھی مسلم لینڈز کے اوپر بوٹس اتارے گئے نیٹو کی افواج میں امریکہ نے لیڈ کیا. دس از اے ہسٹری اینڈ نوبڈی کین ڈینائی دس، سو آئی ایم ود یو. اس کا جو دوسرا پورشن ہے اس میں سے ایک راستہ نکلتا ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ ایک پہلی دفعہ امریکہ کے اندر ایک ایسا گورا نیشنلسٹ صدر آیا جو اپنے گھر میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، گھر سے باہر وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جو ہی عمران خان وزیر اعظم بنے اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا، ٹویٹ کا جب گیا جواب تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو افغانستان کی صورتحال میں اپنا رول پلے کر کے اور طالبان کے جو فیکشن وہاں پہ جنگ کر رہا تھا اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے امریکہ کے صدر نے باقاعدہ ان رائٹنگ آپ کے پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کی تھی. یہ کل کی بات ہے، یہ اسی گورنمنٹ کے کل کی بات ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جس دیوار کا کہا وہ دیوار بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں فوجیں واپس لاؤں گا، وہ فوجیں اب کرد علاقوں سے جو سیریا کی ایک اپنے پارٹ ہے اس کا سیریا کا پورا، اور جہاں پہ ایک جنگ چل رہی ہے اس کے کون فریق ٹھیک ہے، 3 فریق ہیں، ایک ترکی ہے، ایک کرد ہیں اور ایک سیریا ہے. یہ بحث آج کا موضوع نہیں ہو سکتی نا، ہم نے یہاں پہ یہ طے کرنا ہے. لیکن وہاں سے وہ فوجیں نکال کے لے گیا. پھر اس نے ڈی ایسکلیشن کرنے کی کوشش افغانستان میں، اور افغانستان سے فوجیں نکالنے کے لیے بھی کہا، اور پھر افغانستان کے اندر بھی پاکستان کو یہ موقع ملا کہ وہ جا کے نیگوشیٹ کرے. اور آپ نے دیکھا کہ ہماری جو مسلح افواج کے ادارے اور سپائی ماسٹرز اور سارے نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ایک سے زیادہ دفعہ وہاں پہ گئے اور افغانستان کی لیڈرشپ کو اس بات پہ راضی کیا گیا کہ آپ گفتگو کریں اور کوئی راستہ نکالیں آپس میں بھی. الیکشن سے پہلے بہت زبردست قسم کے ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے گفتگو ٹوٹی. الیکشن کے بعد ان واقعات کی موجودگی کے باوجود بھی گفتگو دوبارہ جڑی. تو اس لیے میں آئی سی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف ٹنل. میں آتا ہوں سر ایک بہت اہم سوال جو آج کل لوگ اٹھا رہے ہیں، اور وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی، انتظامی، معاشی، سفارتی ہر قسم کا بحران ہے سر. لوگ مر رہے ہیں سر بھوک سے. آپ تو پلس رکھتے ہیں سر عوام کا، آپ نے ہمیشہ فائٹ کیا ہے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بے روزگاری سے مر رہے ہیں، لوگ سر ٹیکس دے کے مر رہے ہیں. مثلا پاکستان کی عوام کا، یہاں کے لوگوں کا بہت برا حال ہے سر. اور گڈ گورننس کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ بھی دیکھیے. آج اعلان کر دیا، آج ہی کیا ہے شاید وزیر اعظم کے ایک وزیر نے کہ 1 نوکری کی طرف بھی نہیں دیکھنا، حالانکہ وزیر اعظم نے قوم سے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا. تو سر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ یہاں کے مسائل تو حل نہیں کر رہے ہیں، نہ کوئی پالیسی دے رہے ہیں، نہ کوئی کام کر رہے ہیں، نہ ان چیزوں کو درست کر رہے ہیں.
آپ نے لنگر کھانے میں لوگوں کو لگا دیا ہے, بھیک مانگنے میں لگا دیا ہے, بھکاری بنا رہے ہیں, اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اب میں کوئی نوکری بھی نہیں دوں گا. تو یہ آگ کو بجھانے کے بجائے آپ دوسروں کے گھروں کے آگ کو بجھانے جا رہے ہیں سر, کیا کہیں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹی سی مشکل مجھے درپیش آ گئی ہے, مشکل حل کر دیجئے, میں آگے بڑھتا ہوں. کہ اگر آپ میری جگہ بابر اعوان ہوتے اور میں آپ سے یہ سوال کرتا تو آپ جواب کہاں سے شروع کرتے؟ مجھے وہ جگہ سر میں طالب علم ہوں, آپ کے پاس سارے راستے ہیں سر. میں چاہتا ہوں تھوڑے تھوڑے جوابات آ جائیں تاکہ آگے چلوں سر. میں شور چار حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. پہلا, جہاں تک مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے, اس سے میں ایگری کرتا ہوں. مہنگائی بھی ہے اور بے روزگاری بھی ہے, اور یہ مہنگائی اور بے روزگاری سال کی نہیں ہے, عرصے سے ہے, لیکن اس کی مینجمنٹ ہونی چاہیے تھی. جو ایک سال میں, جس طرح پرائس کنٹرول کے لیے پرائس کمیٹیز ہوتی ہیں, پرائس کنٹرول کے لیے مارکیٹ کمیٹیز ہوتی ہیں, اور پرائس کنٹرول کے لیے 3 باقاعدہ ادارے ہیں. یہ صرف پرائم منسٹر کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. وہ جو ڈیولوشن ہوا ہے 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, یہ چاروں صوبائی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ ICT میں اس کی ذمہ دار ہے. جب فاٹا اس کا حصہ تھا یہاں بھی ذمہ دار ہوتی تھی. IK کی جو AJK کی اپنی گورنمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ہی GB کی اپنی گورنمنٹ ہے. اس لیے اس میں ادارے کامیاب نہیں ہو رہے. میں کسی کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا. جو کامیاب نہیں ہو رہے, ان کی ڈیوٹی ہے عوام کو ڈیلیور کریں. ان کی ڈیوٹی ہے جو وعدے کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے, ان کو پورا کریں. اس لیے کہ یہ عہدے ان کو کسی امتحان میں بیٹھ کے, وہ کمیشن کا امتحان آپ نے بھی دیا ہوتا, فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا, کبھی بہت زمانہ پہلے آپ کے ایک ٹی وی کا افتتاح ہوا, آپ نے بلایا تھا 15 سال پہلے, تو مجھے آپ نے بتایا تھا. اس لیے وہ تو کرنا چاہیے فوری طور پہ, اس کا اپائے. اور میں نے کل خبر پڑھی تھی, میری بات نہیں ہوئی پرائم منسٹر سے, کہ انہوں نے بزدار صاحب کو بلایا ہے ایک صوبے کی حد تک. باقی جو 3 صوبے سن رہے ہیں, یہ ان کا کام ہے, وہ کیوں سوئے ہوئے ہوں گے جی؟ پرائس کنٹرول کے 3 پرائس, اس کو کہتے ہیں پرائس اینڈ ویٹ کنٹرولز کے لاز موجود ہیں, اس لیے وہ اپنا کام کریں. اس پہ تو میں ٹوٹلی آپ سے ایگری کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ لیزر فیئر اکانومی, ہم اس کو بالکل ہی یعنی قدرت کے آسرے پہ نہیں چھوڑ سکتے. تھوڑا سا آپ کو پکا ہاتھ رکھنا پڑے گا. منڈی میں سے کس باؤ نکلتا ہے, پھر جو منڈیاں شہر کی ہیں وہاں سے کس طرح سے آتا ہے, کسان کو کیا پڑتا ہے, درمیان میں کتنے پیسے کمائے جا رہے ہیں. ایک چیز آپ کی مارکیٹوں کا مجھے نہیں پتا, جو اسلام آباد کی سپر مارکیٹ میں جو بلو ایریا ہے وہ اور طرح سے, آپ پارے چلے جائیں, G9 چلے جائیں, اور مارکیٹ پار پیر ودائی چلے جائیں, تو وہ 1/8 قیمت بھی بکتی ہے. اس لیے ہر آدمی نے اپنی قیمت لگائی ہوئی ہے. اس کو ختم کیا جانا چاہیے. ویٹ اینڈ میئرز کے اوپر کنٹرول کر کے یہ ختم کیا جا سکتا ہے. اب دوسری طرف آ جائیے کہ جی کہ پالیسی کوئی نہیں ہے. پالیسی تو ڈاکٹر صاحب ہے, پورے ادب کے ساتھ میں عرض کروں گا جن کا یہ خیال ہے کہ پالیسی نہیں. اگر پالیسی نہ ہوتی تو اس وقت جو پاکستان کے بڑے بڑے ٹیکس اویڈرز ہیں, میں کسی کو چور نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میرے سامنے ایویڈنس نہیں پڑی ہوئی, میرے پاس قانون کی کتاب بھی ہے, کوئی کیس بھی تازہ پڑا ہوگا, لیکن میں کسی کو نہیں کہہ سکتا. ٹیکس اویڈر جو ٹیکس اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. شہید بی بی کی ایک ویڈیو اگر آپ چاہیں تو وہ سنا سکتے ہیں کہ آج جو عمران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں سے 80% انہوں نے ایک انٹرویو میں یہی کہا. انہوں نے کہا میں یہ ٹیکس لگانا چاہتی ہوں, اس طرح کرنا چاہتی ہوں, پاکستان کے لیے میں یہ کروں گی. دوسرا حکمران میں آپ کو بتاتا ہوں, یور فیورٹ جنرل پرویز مشرف صاحب. جنرل پرویز مشرف صاحب نے ہمارے بوائز ان دی یونیفارم, ان کو دکانوں پہ بھیجا, اکانومی کو ڈاکیومنٹیشن کرنے کی کوشش کی. کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا ہسٹری پہ چھوڑتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. پہلی دفعہ اکانومی ڈاکیومنٹیشن کی کوشش ہو رہی ہے. اب ریرا ایک اتھارٹی بنی ہے ریسنٹلی, میں آپ کو پہلے مثال دیتا ہوں پھر میں اس اتھارٹی پہ آتا ہوں. جتنے بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں پاکستان کے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آن بورڈ لینا چاہیے اور ریرا کے بارے میں ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہوتا کیا ہے, 50 کروڑ کنال کے اوپر 2 شہروں میں 2 ہاؤسنگ ایجنسیاں ہیں جنہوں نے بنا لیے. یعنی کسی کے پاس کوئی 1.5 کروڑ ہے, کسی کے پاس اتنے کروڑ ہے, اس میں سے پلاٹ جو نکلتے ہیں وہ پھر کروڑوں سے بھی آگے چلے گئے. لیکن وہ سارے کے سارے پلاٹ وہ خود ٹرانسفر کرتے ہیں. ایک ٹیڈی پیسہ جو ریونیو ٹیکس کی شکل میں عوام کا جانا چاہیے تھا وہ سرکاری خزانے میں نہیں جاتا. اب اگر ان کو رجسٹر کرنا پڑے ظاہر ہے وہ شور ڈالیں گے. پہلا. دوسرا, سٹیٹس کو کہ جتنی فورسز ہیں وہ ساری کی ساری اکٹھی ہیں. چاہتے کیا ہیں؟ آج اگر آپ جو ہمارے دوست ہیں سیاسی مولوی صاحب, ان کے آپ دھرنے کو ہی رکھ لیں آگے, تو وہ کہتے کیا ہیں؟
وہ ایک ان کا کنونشن ہوا تھا, کافی سارے صحافی گئے تھے, پتہ نہیں آپ تھے یا نہیں تھے, وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے اشارہ کیا پاکستان کی آرمڈ فورسز کے طرف کہ دیکھیں جی یہ جو منع کے ابا ہیں. تو آپ کو کوئی شرم آنی چاہیے. کیا تعلق ہے آپ کی سیاست کے ساتھ کسی ایک ادارے کا یا دوسرے ادارے کا؟ آپ اپنی بات کیجئے. اب تیسرا جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کچھ لوگوں کو یہ پاکستان میں ٹھیکہ ملا ہوا ہے کہ انہوں نے امید کی بات کبھی نہیں کرنی. میں آپ کو 3 امید کی باتیں, جس جگہ میں غلط ہوں مجھے ٹوک دیجیے گا, میں فوراً اسی وقت رک جاؤں گا. پہلی میں ٹیکسیشن کی کہہ چکا. دوسرا یہ ہے کہ پالیسیز بن رہی ہیں مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم. پالیسی سازی آپ ایک ادارہ پوچھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یوتھ کے لیے علیحدہ پالیسی ہے جس کے لیے 17 تاریخ کو اعلان ہونے جا رہا ہے. جو پاکستان میں 2 صوبوں کے اندر الیکشن آ رہے ہیں ان کو سیریسلی لیا جا رہا ہے. جو لوکل گورنمنٹ 3rd ٹیئر ہے کہ اس کو با اختیار بنا جائے. پالیسی سازی جہاں تک اداروں کے بارے میں 3 دفعہ پولیس اس بات پہ راضی نہیں ہو رہی ہے کہ میرے اندر آپ ریفارمز نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کے پاس وہ پاورز ہیں کہ جس کو مرضی وہ اڑا کے رکھ دیں اور جس کو مرضی وہ نچا کے رکھ دیں. پھر جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے, آپ خود کہتے ہیں روڈ بیٹھ کے کہ وہ کام نہیں کر, اس کو کسی نے کہا کیا ہے؟ اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ آپ ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ لکھ دیجئے کہ دس لا آف دی نیب از ایپلیکیبل ٹو دی ہول آف پاکستان ایکسکلوڈنگ مسٹر اے بی اینڈ سی, اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آرٹیکل 3 اجازت نہیں دیتا, 4 نہیں دیتا, 9 نہیں دیتا, 10 نہیں دیتا, 10A نہیں دیتا, 2A نہیں دیتا, 25 نہیں دیتا. اس لیے مافیاز ریئیکٹ کر رہے ہیں جہاں جہاں سے اس وقت دھواں اٹھ رہا ہے, سمجھیے وہاں پہ چنگاری موجود ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ پالیسی نہیں ہے. ہاں ایک بات کا میں اور والنٹرلی اعتراف کرتا ہوں کہ جو ٹیم کے ممبرز ہیں پرائم منسٹر کے, وہ پرائم منسٹر کے پیچھے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ میں پوچھوں گا, وہ میرا سوال ہے, چاہیے بیٹھ کے وہ میرا سوال ہے سامنے بھی, وہ میرا سوال ہے, وہ میرا سوال ہے. کچھ لوگ نہیں بھی دیتے ہوں گے, وہ میرا سوال ہے. اور دوسرا یہ ہے وہ میرا سوال ہے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی انٹرنل خود اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ سوال آ سکیں. ٹھیک ہے. میں ایک بریک پہ جاتا ہوں ناظرین, پھر واپس آتا ہوں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی بابر رحمان صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے بالکل. یہاں پہ سر دیکھیں, ایگریکلچرز پہ کوئی پالیسیز نہیں ہیں, ایکسپورٹ پہ کوئی پالیسیز نہیں ہیں, انویسٹمنٹ پہ کوئی پالیسیز نہیں ہے, 59% انویسٹمنٹ گر چکی ہے, پروڈکشن پہ کوئی پالیسیز نہیں ہے, ریمیٹنس پہ کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تھیں جس کے اوپر یہ سوال بنا تھا. اب میں ذرا آگے چلتا ہوں سر ایک بہت اہم کوئسچن پہ سر, اور وہ کوئسچن یہ ہے سر کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی سر تقریباً بیکار ہو چکی ہے یہ ادارہ, اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ قانون سازی جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے ہو رہا ہے, اور مختلف منسٹریز جو ہے نا وہ سر ناکام ہو رہی ہیں 2-3 کے علاوہ. تو اب سر میں یہ سوال تو رکھ سکتا ہوں کہ کیا یہ جو ناکامی ہے, یہ ناکامی کیپٹن کی ہے, یعنی وزیر اعظم کی ہے, جنہوں نے ایسی یا ان کابینہ کے لوگوں کی ہے جو ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں؟ تو یہ الزام تو لگتا ہے نا کہ سر کیبنٹ ایسی چنی ہے وزیر اعظم نے جو ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ مختصر سا کمنٹ چاہوں گا سر آپ سے. سر اس کامنٹ سے پہلے میں ایک سوال کا ایک حصہ رہ گیا تھا جو آپ نے کہا کہ یہ لوگ لنگروں کی طرف لگ گئے. تو اگر جب بھوک تھی تھر پار کر میں کوئی کھلانے والا نہیں تھا, وہ تو شکایت ہو سکتی ہے. اگر کسی کے پیٹ میں روٹی جا رہی ہے تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ پہلے پارے میں ہی ہے اور پہلے رکوع میں ہی ہے. اس لیے جن کے پاس رزق ہے میں باقیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ لنگر چلائیں. میں خود الحمدللہ ہر سوموار کو یہاں پہ, اب آپ نے ایسے ہی روانی میں بات کہنے لگا ہوں, یہاں پہ میرے اپنے گھر میں لنگر ہوتا ہے اور سینکڑوں لوگ آتے ہیں. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ہم مناتے ہیں ہر سوموار کو اور لنگر کرتے ہیں. جو اصل چیز تھی وہ آپ نے یہ پوچھی پچھلے ایک, جو اس سوال کے 2 حصے ہیں جو آپ کے. پہلا آپ نے کہا جی کہ ایکسپورٹس امپروو ہوئی ہیں, امپورٹس کم ہوئی ہیں. یہ تو مارک ڈفرنس ہے, 35% تک کا فرق پڑا ہے. یہ پرسوں کی میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں, میں نے اپنے وی لاگ میں بھی یہ بات کہی ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہوا ہے. جو آپ نے ٹیم کی بات کہی اس پہ میں کامنٹ کرنا ضرور چاہوں گا آپ کے ساتھ شیئر. کچھ لوگ وہ ہیں جو بولتے ہیں اور بتاتے ہیں.
اور وہ روز ہیں, آپ یو نو دی نیمز, لینے کی ضرورت نہیں ہے, جو نہیں بتا پاتے پھر ان پہ یہ الزام آتا ہے کہ دیکھیے جی کہ وہ ناکام ہو گئے. تو یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ کام جو ٹیم کا کیپٹن ہے وہ ٹیم بنا سکتا ہے, وہ آپ کو بتا سکتا ہے. آپ کرکٹ زیادہ مجھ سے جانتے ہیں, میں تو کبڈی والے علاقے کا ہوں اور بیلوں کی دوڑ والے علاقے کا ہوں. تو وہاں تم گلی میں کھڑے ہو جاؤ, تم فلانی جگہ کھڑے ہو جاؤ, تم وہ تو یہ تو کر سکتے ہیں, لیکن ایک کو انگلی سے پکڑ کے کوئی نہیں کہا جا سکتا کہ جائیے آپ اپنی بات بتائیے. تو جن منسٹرز نے کام کیا ہوا ہے یہ ان سب کی ذمہ داری ہے. یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا, پارلیمنٹ کے سامنے صرف جواب دے نہیں ہے, عوام کے سامنے بھی جواب دیں کہ وہ باہر نکلیں اور اپنے آپ کو دفاع کریں. اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جن پہ یہ آتا ہے کہ جی آپ ٹیکنوکریٹس کی حیثیت سے تشریف لائیں, اور ان کی جو منسٹری ہیں وہ نازک ہیں اگر, تو ان کو باہر نکلنا چاہیے. زیادہ ٹیکنوکریٹ کا بھی مطلب یہ ہے کہ دے آر پارٹ آف دی کیبنٹ. جو ایڈوائزر ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن میں لکھا وہ اسمبلی کے دونوں ایوانوں میں جا کے بول سکتا ہے اور حصہ لے سکتا ہے. وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے, غیر آئینی کام نہیں ہے. آئین میں دیا ہوا ہے 5 سے زیادہ ایڈوائزر نہیں ہو سکتے, لیکن یہ لکھا ہوا ہے, ان کو بھی باہر نکلنا چاہیے. اس سے میں اگری کرتا ہوں. یہ وہ باتیں جو انٹرنلی میں خود کہتا رہتا ہوں, جی میں خود کہتا رہتا ہوں, اس لیے ان پہ کوئی شائع وے کرنے کی بات نہیں ہے. اچھا, آپ نے دوسرا جو ایشو چھیڑا نا جی, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستان کو بدلنا ہے یا نہیں بدلنا. یہ میں اب سم ٹوٹل نکالتا ہوں. اگر بدلنا ہے تو اس کے لیے کوئی راستہ منتخب کر لیا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں یہ سارے کوئی بچوں کی طرح سوچیں گے. ویسے بھی جو ادارہ ہوتا ہے اور گورنمنٹ ہوتی ہے وہ انڈیویجول کی طرح, فرد کی طرح سے نہیں سوچ سکتی, وہ ادارے کی طرح سے سوچتی ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر کوئی راضی نہیں رہے گا, کسی کے ساتھ بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ جب زیادتی ہونے لگے گی یا پاکستان کے حرف آنے لگے گا تو سارے بولیں گے, میں بھی بولوں گا, آپ مجھ سے پہلے بولیں گے, آپ سے کئی اور پہلے بولنے والے بھی ہوں گے. تو اس وقت پاکستان کی سمت درست کرنے کے لیے زور لگ رہا ہے. زور دونوں طرف سے لگ رہا ہے. گورنمنٹ زور لگاتی ہے, جو بیٹھے ہوئے ہیں 36 سال والے, 72 سال والے, 69 سال والے, 78 سال والے, وہ بھی زور لگاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آٹو موبیلز کی پرائسز اوپر گئی ہیں. آپ سارے ملکوں کی, آپ انڈونیشیا سے شروع کریں, آپ انڈیا میں چلے جائیں, آپ چائنا میں چلے جائیں, اور جن ملکوں سے ہم امپورٹ کر سکتے ہیں پرائسز. تو یہ وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پرائسز جو 19 لاکھ کی گاڑی 38 لاکھ پہ لے جانے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں جی ہم بند کرنے لگے ہیں. تو یہ بلیک میلنگ تو ختم ہونی ہے نا. ہمیں بولنا چاہیے, اس کے خلاف بولنا چاہیے. جہاں ہم وزراء کی کارکردگی پہ بولتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں کہ کارکردگی امپروو کرنی چاہیے, بہتری پیدا کرنی چاہیے, جواب دہ ہونا چاہیے, ان سے کون جواب مانگے گا جو کارٹل بن گئے پاکستان میں. ٹھیک, ایک بہت اہم سوال کرنے جا رہا ہوں سر, 2-3 اہم سوالوں میں یہ بھی بہت اہم سوال ہے سر, بہت اہم سوال ہے. اور یہ سوال آج کل بہت ہی اہم جگہوں پہ ڈسکس ہو رہا ہے. اور لگتا ہے یوں ہے سر, کہتے ہیں لوگ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ سمجھ گئے ہیں سر, کچھ سیاست کو سمجھ گئے ہیں, کچھ انٹرنیشنل سیاست کو سمجھ گئے ہیں. لگتا ہے یوں کہ وزیر اعظم اب بین الاقوامی پلیئر کو خوش کرنا, جملہ سنیے گا سر, وزیر اعظم اب بین الاقوامی پلیئر کو خوش کرنے میں لگ گئے ہیں. ان کو نہ تو ان کو اپنی تنظیمی ترجیحات سے کوئی لگاؤ ہے, نہ ملک میں موجود غریبوں کی ترجیحات سے کوئی لگاؤ ہے. اس لیے ملکی معاملات میں وہ انٹرسٹ لینے کے بجائے بین الاقوامی بڑی طاقتوں, بڑے پلیئر کی خوشنودی میں لگ چکے ہیں. اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر بین الاقوامی طاقتیں ان کو سپورٹ کریں گی تو پاکستان کی عوام بھی ان کے جیب میں ہوگی اور ادارے بھی ان کی جیب میں ہوں گے. کیا کہیں گے سر؟ نہیں جی, میں تو یہ اپنے اداروں کی اور اپنے آئینی نظام کی توہین سمجھتا ہوں. یہ ایک ہلکا ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بات ہو رہی ہے. میں اپنے اداروں کی اپنی اور اپنے آئین کی توہین سمجھتا ہوں اگر کوئی ایسا کہے کہ ہم کسی کی جیب میں, ہم بالکل بھی نہیں. آپ کو یاد ہوگا حامد میر صاحب نے کالم لکھا ہوا ہے اقبال کا شاہین. میں لا منسٹر تھا تو امریکن ایمبیسی نے بلایا, اور جب میں وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی گاڑی اندر نہیں جا سکتی. میں نے کہا آئی ایم فلیگ کیریئر آف دس نیشن, اف مائی کار کی ناٹ ڈرائیو آن یور پریمیسز آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ٹو کم ان. میں نہیں گیا. ابھی مجھے ایک ایمبیسی نے دعوت نامہ بھیجا, میرے پاس وہ لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ ساتھ شناختی کارڈ لائیے. تو میں نے کہا یہ وکیل جو ہیں یہ تلاشیاں دینے کے عادی نہیں ہوتے, میں نے نہیں آنا. انہوں نے پھر مجھے معذرت نامہ لکھ کے بھیجا جو میرے پاس پڑا ہوا ہے, واٹس ایپ پہ ہی کیا مجھے معذرت نامہ. اس لیے پاکستان کے نہ ادارے اور نہ پاکستان کے لوگ اور نہ پاکستان کا آئین اور قانون اتنا بے توقیر ہوا کہ ہم کسی کی جیب میں. اب آ جائیے کہ وہ بین الاقوامی پلیئرز کو خوش کرتے ہیں.
میں اس کی مثال جاننا چاہتا ہوں جو ہلکے یہ کہتے ہیں. آپ اور طرح سے آبجیکٹیولی بات کرتے ہیں which I understand, لیکن یہ سوال ہے, اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو تقریر انہوں نے کی, انہوں نے کہا میں نیو یارک میں آیا تو میری گاڑی بمپ کر رہی تھی, آپ نے اتنے 31 بلین ٹریلین جا کے لگا دیا اس جنگ کے اندر, تو میں اگر امریکن ووٹر ہوتا تو میں یہ حکومت سے پوچھتا, حکومت کا مطلب وہاں پہ صدر ہے یا کوئی اور ہے. انہوں نے کہا آج جو شہزادہ آئے ہوئے ہیں ان کا بہت شکریہ, میرے شہر میں یہاں پہ انہوں نے ہمارے کلچر کو بڑا فروغ دیا ہے, رکشے میں بیٹھے پاکستانی پرچم کے رنگ کے کپڑے پہنے, انہوں نے ان کے شہر میں ان کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کی سرزمینوں پہ ہمارے چوری شدہ پیسے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے جائیدادیں ہیں, آپ کے قوانین ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے. تو جس نے راضی رکھنا ہے وہ کہتا ہے کہ مسٹر اوباما یو کم ٹو پاکستان اینڈ دال اینڈ قیمہ از ویٹنگ فار یو. یہ عمران نے جو باتیں کی ہیں یہ راضی رکھنے والی باتیں نہیں ہیں, ایکسفشائی کھلی, یہ تو ناراض کرنے والی باتیں. لیکن جو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی وہ باہر گھوم رہے ہیں, پہلے تو یہ ڈاکٹر صاحب کو خدا کا خوف کریں, وہ ہلکے جو یہ کہتے ہیں, ایک رات کے لیے وہ گئے ایران میں, لوگوں کو تکلیف ہو گئی کہ ایران کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے, ایک ہی رات وہ رہیں گے, وہ کل واپس آ جائیں گے. کل ہماری 3 بجے کور کمیٹی کی میٹنگ ہے, وہ اس کو آ کے انہوں نے چیئر کرنا ہے ایران. ایک رات وہ اس وقت وہ ریاض میں, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں ساتھ ساتھ یہ دیکھ رہا ہوں وہ کنگ کے ساتھ وہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں. تو کون سا جب نہیں جا رہے تھے کہہ رہے تھے دیکھیے ان کو سارے جتنے بھی ممالک ہیں ان کا دورہ کرنا چاہیے. وہ جس طرح کسی کوئی ساس تھی نا بڑی سخت پنجابی میں, تو وہ اپنی بہو کو کہنے لگی کہ مجھے بڑی شکایت ہے, تو جرگے میں لوگوں نے پوچھا کہ 2 بتا دو, تو اس نے کہا کہ ہلا کے چلدی کیوں ہے, کہ چلتے ہوئے ہلتی ہے, اور آٹا گندے ہلدی کیوں ہے, کہ آٹا گندے ہلتی بھی ہے. یہ تو نہ کریں ہمارے ساتھ یار, خدا کا خوف کریں کہنے والے. سر میں اگلے سوال پہ جاتا ہوں. آپ نے سر اس سوال کا جواب دے دیا, لیکن ایک بات یہاں کہتا ہوا جاتا ہوں, یقیناً پاکستان کے 22 کروڑ عوام پاکستان پرچم, پاکستان اور اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ اور اپنے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اس طرح جڑے ہیں جیسے ایک قلب دو جان ہے سر. تو سب بہت ریگارڈز کرتے ہیں, لیکن بہرحال افراد آتے ہیں چلے جاتے ہیں, لیکن ریاست رہتی ہے, ہمیشہ رہتی ہے اور رہے گی انشاءاللہ. میں سر ایک سوال بہت امپورٹنٹ لے کے آتا ہوں, اور وہ یہ ہے سر, بظاہر کشمیر سر کہاں کیا کر رہے ہیں سر ہم کشمیر پہ؟ بہت اچھی تقریر کی وزیر اعظم نے, بہت زبردست تقریر کی, لیکن اس جو تقریر تھی اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا. ہم آج بھی سر کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, وہاں درندگی ہو رہی ہے, جینوسائیڈ ہو رہا ہے, کرفیو لگے ہوئے ہیں, کوئی آ نہیں پا رہا ہے. پوری دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی ہے. ہم بین الاقوامی طور پر دنیا کو اس طرف توجہ نہیں دلا سکے, کرفیو تک نہیں نکلوا سکے, اور ہم سفارتی طور پر مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں. ہیومن رائٹس کی بنیاد پر ہم ایک قرارداد بھی نہیں لا سکے, اور آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں ہم کچھ نہیں دے پا رہے ہیں, اور پورا کشمیر جل رہا ہے, وہاں کے لوگ جل رہے ہیں, وہ شہرک ہے. تو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں کشمیر کے لیے سر, اس پہ بھی مختصر سر مختصر جواب یہ ہے کہ اس کے 2 حصے ہیں, اور 2 حصوں میں ہی 2 باتیں میں کہتا ہوں. اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی ناکام ہو گئی. فارن پالیسی کی جن تفصیلات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود صاحب ان کا درست جواب دے سکتے ہیں, ان کے پاس براہ راست معلومات ہیں. اب جو کنٹورنگ ہے جو مجھے بھی نظر آتی ہے, آپ کو بھی نظر آتی ہے, اور ایک عام پڑھا لکھا شہری جس کو سمجھ سکتا ہے, اس کے مطابق اس وقت جو مینیجرز ہیں مختلف ممالک کے, وہ تو پاکستان کے حمایت میں کھل کے نہیں آئے, لیکن دنیا کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. سب سے بڑی تحریک اس وقت جو چل رہی ہے وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, کوئی افرو عرب لیڈرز نہیں چلا رہے, وہ کوئی معتمر عالم اسلامی نہیں چلا رہی, وہ کوئی عرب ملک نہیں چلا رہا, وہ چلا رہی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کہ کشمیر کو آواز اٹھانے دو. یہ ان کی تحریک ہے, یہ ان کا ہیش ٹیگ ہے, وہ چل رہا ہے. اور جو مینیجرز ہیں ان کی بات دوسری ہے. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے بین الاقوامی جس نے بھارت کے اس اقدام کی حمایت کی ہو. پھر ایک اوپننگ ملی ہے پاکستان کو. میں نے کسی سے پوچھا جو ذمہ دار لوگ ہیں ان میں سے, میں نے کہا کہ کیا صورت بدلی ہے جو انڈیا کے اور پاکستان کے اسکلیشن ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں صورتحال بدلی, اسی طرح سے ہمارے بچے ہمارے جوان رات دن تیار کھڑے ہوئے ہیں, دوسری طرف سے بھی پوری تیاری ہے. تو 2 طریقے ہیں اس کو سمجھنے کے. اب دوسری بات میں کہنے لگا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم بات کر سکتے ہیں اس بات کو ہم جاری رکھیں اور سپورٹ ماسٹر کرنے کی کوشش کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اعلان جنگ کر دیں. وہ کبھی آپشن ہے کسی نیوکلیر ملک کے پاس کے دوسرے نیوکلیر ملک کے اوپر وہ حملہ فوراً شروع کر دے. اس لیے جو جہاں تک ہم پہنچے ہیں
سمت درست ہے, نتائج تھوڑا ٹائم اگر اس کا لگے تو لگے. ٹھیک سوری, دوسرا آپ نے جو پوچھا, جی آپ بولیں. جی بولیں سر. دوسرا جو آپ نے میں ذرا سا کیونکہ جی سر بولیں, جلدی بولیں سر, میں بریک پہ جانا ہے مجھے سر. جی کر لیجئے بریک, نو پرابلم. ٹھیک ہے سر, میں ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بابر صاحب, یہ تبدیلی کی پارٹی تھی, پورے پاکستان نے ووٹ دیا, میڈیا نے فل سپورٹ کیا, آپ بھی آئے. جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کے در پر, آپ کی جگہ پر میں نے غریبوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے, اور آپ نے نوازا ہے بغیر کسی نمائش کے. سر جس پارٹی میں اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم ہیں, ان کے ساتھ لغاری ہیں, مزاری ہیں, ترین ہیں, گیلانی ہیں, نواب زادے ہیں, عباسی ہیں, دریشک ہیں, ڈوگرا ہیں. سر یہ بڑے بڑے وڈیرے, بڑے بڑے جاگیردار, بڑے بڑے گدی نشین, بڑے بڑے اس میں سردار ہیں سر, یہ اور کیبنٹ میں بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہیں. عمران خان کو انہوں نے گھیر لیا ہے. کہاں غریبوں کے مسائل اب حل ہوں گے سر؟ کیا کہتے ہیں سر؟ اچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ شکایت ہے. ایک ٹی وی اینکر ہیں, ایک زمانے میں میرے پاس کیس لے کے آئے تھے اپنے کسی بزرگ کے خلاف, میں نے انکار کر دیا لینے سے. وہ بیٹھ کے کچھ دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں یہ بابر صاحب روز کیوں ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں؟ اگر کوئی گھیرا ایسا ہو تو پھر ڈاکٹر دانش صاحب, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, نہ میں وزیر ہوں, نہ میں مشیر ہوں, اور میں بولتا بھی بڑا سیدھا ہوں, اس لیے تو میں تو لوپ میں نہ ہوتا. جو باقی آپ نے کہا کہ چینج کی پارٹی ہے, اسی کا تو جھگڑا ہے. دیکھیے, اگر چینج نہ کرنا ہو تو آپ نے صرف 6 آدمی راضی کرنے ہیں پورے ملک میں. 3 ایک پارٹی سے, ایک بڑا بھائی, دوسرا چھوٹا بھائی, اور ایک بھتیجی اور بیٹی, 3 یہ آپ نے راضی کرنے ہیں. ادھر ایک باپ راضی کرنا ہے, اس کی بہن راضی کرنی ہے, اور بیٹا راضی کرنا ہے. تو اللہ خیر صلی اللہ, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو لوگ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا, فلاں فلاں ہیں اور فلاں فلاں ہیں, سارے یہ سارے الیکٹڈ لوگ ہیں, تو اس پارلیمنٹ میں آتے ہیں, اسی لیے وہ نظام کا حصہ بنتے ہیں, پہلے بھی رہے, آج بھی رہے ہیں. جو پارٹی کے حوالے سے آپ نے ایک امپورٹنٹ کویسچن اٹھایا تھا, وہ یہ تھا کہ پارٹی پہ عمران خان کی کوئی توجہ نہیں رہی. میں نے ایک تو بتا دیا کہ کل ہماری میٹنگ ہے کور کمیٹی کی. دوسرا یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے ایک بہت سیریس میٹنگ کر کے پارٹی کو نیچے لے جانے کے لیے ہر سطح کے اوپر ہم نے جو صوبائی تنظیمیں تھیں ان کی تحلیل کے لیے, اور پھر ہم نیچے لا کے جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے وہ پارٹی کا رول, ہم گورننس کے اندر نہیں ڈالا جا سکتا پارٹی کا رول, اس لیے کہ اس کی قانونی اجازت نہیں ہے, لیکن اس کو جیل کر کے تاکہ یہ اجنبی نہ ہو. پارٹی اور چیز ہے, اور جو وزیر ہیں یا ایم این اے یا ایم پی ہیں وہ اور چیزیں, اس کی کوشش ہو رہی ہے. کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ, چونکہ فیصلہ ابھی اسی ہفتے ہوا ہے, کتنا آگے بڑھتا ہے اس کے نتائج پہ 2-4 مہینے بعد بات ہو سکتی ہے. میرا سوال ہے سر, اکراس دی بورڈ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پر ایک ایلیگیشن آیا سر, آپ نے کریکٹر دکھایا, آپ نے وزیر اعظم منع کر رہے تھے, آپ نے اپنے آپ کو ریزائن کیا اور عدالت میں پیش کیا اور سرخرو ہو کے نکل آئے. میرا سوال وزیر اعظم سے بھی ہے, میرا سوال نیب سے بھی ہے, میرا سوال ان لوگوں سے بھی ہے. انکوائری آپ دیکھیں سر, اپوزیشن کی انکوائری پہ بھی آپ گرفتار کر رہے ہیں, انویسٹیگیشن پہ بھی گرفتار کر رہے ہیں, اور پھر چارج شیٹ پہ تو گرفتاری ہے. میں اپوزیشن کی طرف نہیں جاتا سر, چھوڑ دیں, انہوں نے ملک کو لوٹا, یہ کیا, ان کو پھانسی دیں, جو کر رہے ہیں اب صحیح کر رہے ہیں, چلیں. لیکن سر جو حکومت میں موجود کیبنٹ ہیں, کیبنٹ میں موجود لوگ ہیں جن کے اوپر انکوائری ہے, نیب کیسز ہیں, منی لانڈرنگ کا کیس ہے سر, کرپشن کا کیس ہے, اثاثہ جات کا کیس ہے, بڑے بڑے کیسز ہیں سر. اس پر میرٹ پہ آپ سے بات پوچھوں گا, آپ قانونی آدمی بھی ہیں, تو سر یہ وزیر اعظم کے ساتھ یہ سب موجود ہیں, اس حکومت کا حصہ ہیں, تو یہ سر یہ کراس دی بورڈ ہم تو نہیں کہیں گے سر اس کو انصاف. دیکھیے جو اس کے 2 حصے ہیں, ایک جو آپ نے اکراس دی بورڈ والا کہا, اس میں آ گیا, اس میں علیم خان ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے اٹھ کے گئے ہیں, اس میں وہ آ گئے, اس میں سبطین خان آ گئے, اس میں کئی لوگ ہیں جو اکراس دی بورڈ تو چل رہا ہے. اس سے پیچھے ذرا تھوڑا سا میں آپ کو صرف ایک دور پیچھے واپس لے کے جاتا ہوں. جب میں
شہید بی بی کے لیے پورے پنجاب میں دوڑتا تھا, سندھ دوڑتا تھا, اٹک دوڑتا تھا. دیکھیے اس وقت صرف کس کا احتساب ہو رہا تھا؟ بی بی اور اس کی پارٹی کا احتساب ہو رہا تھا. کون تھا جو نون لیگ میں سے پکڑا گیا, کون تھا جو لاہور میں سے پکڑا گیا, کون تھا جو شریفوں میں سے پکڑا گیا, کون تھا جو کسی اور پارٹی میں سے. جو اکراس دی بورڈ ہے وہ کس حد تک ہے, یہ سوال کیا جا سکتا ہے. اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ جب الزام آ جائے تو آپ کس طرح ریئیکٹ کریں. یہ ذاتی اخلاق کی بھی تو بات ہے نا, کوئی یہ تو پرسنل کریکٹر کی بھی بات ہوتی ہے کہ کس الزام پہ آپ, مثال کے طور پہ آپ نے کہا میں نے ریزائن کر دی, شہباز شریف نے نہیں کیا, وہ بیٹھے رہے, گرفتار ہو گیا, اس کے باوجود اس نے کہا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں میں بلاؤں گا نیب والوں کو, میں نیب والوں کو سامنے کھڑا کر کے ملزم کے گٹیرے میں. سر ان کو میں نے الگ کر دیا, سر ان کو میں نے الگ کر دیا معذرت کے ساتھ. مجھے بتائیں سنردن, میں آپ کو بتاتا ہوں سر, اعظم خان پہ ہے, زلفی بخاری پہ ہے, خسرو بختیار پہ ہے, ڈاکٹر فردوس عاشق خان امان پہ ہے, وزیر دفاع جو ہیں ان کے اوپر, میں لائن ہے سر, لسٹ ہے, اگر آپ کہیں تو میں ابھی کھول کے, ٹائم نہیں ہے سر. انویسٹیگیشن بھی ہے, انکوائری بھی ہے, اہم ثبوت بھی ہیں, لیکن کیا وجوہات ہے سر, ایکشن کیوں نہیں ہے سر؟ مختصر سر. دیکھیں نا, جو نہ یہ خود چھوڑتے ہیں سر, نہ آپ جیسا کریکٹر ہے سر ان کے پاس, نہ یہ خود چھوڑتے ہیں سر. دیکھیں آپ نے جو نام لیا پی ایس پی ایم کا, ایک انکوائری تھی, میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی ثبوت ان کے خلاف نہیں نکلا. ایک دوسرا یہ تھا جو دوسرے جو الزامات ہیں, مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا فرینکلی اسپیکنگ, اگر کو پتا ہوتے تو میں ان کے اوپر ضرور تبصرہ کرتا, لیکن یہ سارے پاکستان میں موجود ہیں, آپ سوال کر سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں. سر اگر یہ ہیں, ایک سوال ہے, اگر کا لفظ لے لیتا ہوں کہ اگر کیبنٹ کے ان اراکین کا جیسے میں نے نام لیا ہے, اور بھی لوگ ہیں اور واقعی ثبوت بھی ہیں کہ ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہے سر, منی لانڈرنگ کا ہے, کرپشن کا ہے, اثاثے کا ہے, بہت کچھ ہے سر, لیکن نیب کارروائی نہیں کر رہی, اور عمران خان ان کو الگ نہیں کرتے, اور ان میں آپ جیسا ظرف نہیں ہے کہ یہ خود الگ ہو جائیں. اس پہ مختصر کمنٹ دیں تو میں آگے چلوں سر. میں نے کامنٹ دے دیا نا, میں نے کہا کہ ایک کی حد تک مجھے پتا تھا کہ ٹھیک ہے سر, میں سر آگے چلتا ہوں سر, میں آگے چلتا ہوں سر. ایک سوال یہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اب شاید نہ چل سکے. اس کی وجوہات بتا رہا ہوں سر. اس کی وجوہات میں مولانا صاحب آ رہے ہیں سر. مولانا صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں سر, اور وہ کچی مٹی پہ پاؤں نہیں رکھتے ہیں سر. تو اسلام آباد میں ان کا پہنچنا اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا, آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے یہ مولانا صاحب کا خواب ہو سکتا ہے, ان کی خواہش ہو سکتی ہے, پاکستان میں باہر بیٹھ کے پارلیمنٹ کو خراب کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. اگر وہ سیریس ہے, میں 3 سوال سامنے رکھ لیتا ہوں, ان سے ضرور پوچھیے گا. پہلا سوال میں رکھتا ہوں ان کا ایجنڈا رکھتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے, وہ کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو کو استعفیٰ دینا چاہیے. پہلا سوال یہی ہے نا. اگر یہ مسائل کا حل ہے تو وہ سندھ کی حکومت کو کہیں سندھ کا چیف ایگزیکٹو استعفیٰ دے دے, اس لیے کہ وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں, یہ امام ہے, امام کی تو سنیں گے. دوسرا ان کا سوال یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کو توڑ دیجئے, سندھ میں گورنمنٹ توڑ دیجئے, اور اپنے آپ کے جتنے لوگ ہیں سب کو مولانا استعفیٰ دلوائیے. تیسرا سوال ان کا یہ, وہ کہتے ہیں نئے الیکشن ہونا چاہیے. مولانا کے اپوزیشن لیڈر ہیں جن 2 صوبوں میں, ان کو باہر نکالیں, پارلیمنٹ سے نکالیں, اور جا کے الیکشن لڑیں. اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو میں ابھی یہاں بیٹھ کے, میرے پاس آ کے, اس جہاں جس ٹیبل پہ میں بیٹھا ہوں اس پہ بیٹھ کے مجھے کہہ کے گئے علی امین گنڈاپور, میں نے ان کو منع کرایا. وہ کہتے ہیں میں مولانا سے الیکشن لڑنے کے لیے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ مسئلے کا حل ہے تو پھر ان کو 1.5 لاکھ لوگوں نے کیوں ووٹ دیا؟ ان کو پہلا اقتدار ملا یحییٰ خان کی مرہون منت تھا, دوسرا اقتدار ملا جنرل ضیاء کی مرہون منت تھا, تیسرا ملا جنرل مشرف کی پارٹنرشپ کے ساتھ. اس وقت آپ کو یاد ہے MMA کا لوگوں نے کیا نام رکھا ہوا تھا, ان کو اقتدار ملا. انڈیپینڈنٹلی لوگ جب ان کی نہیں سنتے تو ان کے طبقے میں سے ایک طبقہ جو ان کے ساتھ ہے, یعنی ان کے طبقے میں 3 طبقے ہیں, ایک طبقہ جو ان کے ساتھ ہے اور جو سواد اعظم کو ریپرزینٹ کرتا ہے طبقہ, وہ ہے جو خاموش اکثریت ہے, جس کو آپ تبلیغی جماعت کہتے ہیں, جس کے طارق جمیل صاحب ہیں, دوسرے حضرات ہیں جو اس کی ترجمانی کرتے ہیں. تو کون ہے ان کے ساتھ جو آ کے اسلام آباد کو اٹھا کے بند کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ ڈاکٹر صاحب تو یہ عدالت ہے. پی ٹی آئی نے جب لاک ڈاؤن کی کوشش کی تھی تو کیس ہوا, کیس میں ججمنٹ آئی, 2 ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے, ایک لاہور کے مال روڈ کے اوپر جو لاک ڈاؤن تھا اس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کیا, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کہ لاک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا, آپ کے حقوق ہیں, آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں جا کے کیجئے. وہ بھی آئیں کسی کونے میں جا کے جلسہ کریں. آخری بات یہ ہے, اس کے باوجود میں ذاتی طور پہ حکومت
اور بات ہے، میں ذاتی طور پہ اس بات کا حامی ہوں، مجھ سے عمران پوچھیں گے تو میں ان کو کہوں گا گفتگو ہونی چاہیے، اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ بہت اچھی بات کہہ دی سر، بہت اچھی بات کہہ دی سر۔ وہ عمران سے بات کرنے کو تیاری نہیں ہے، وہ کسی اور سے بات کرنے کو تیار ہے، وہ سمجھتے ہیں عمران کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے صاحب، تشنگی رہی، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔